السلام علیکم ناظرین، ویلکم کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے عقل ہے محو تماشا. اور اس پروگرام میں میں آپ کی ہوسٹ عطرت زہرا اور ہوسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے پینلسٹ سے بھی آپ کی ملاقات کراتی چلوں. ہماری ایکسپرٹ جو کہ ولنگ ویز کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں میڈم شمائلہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ دیں گے اس ڈسکشن میں ہمارے کچھ پروفیشنلز کی ٹیم کے ممبرز جو کہ ہیں مس سائرہ اور عامر صاحب. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ویلکم کہوں گی اس پروگرام پر، اور میں اس پروگرام کا تھوڑا سا آپ کو تعارف دینا چاہوں گی ناظرین. جو لوگ ہمیں اس پروگرام میں پہلی دفعہ کنیکٹ کریں ہمارے ساتھ، ان کی معلومات میں اضافہ کر دوں، اور جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی سہولت پیدا ہو جائے کہ اس پروگرام میں جیسے کہ نام سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ عقل پہ بات کر رہے ہیں، کچھ لاجیکل برین پر بات کر رہے ہیں، کچھ ہم بات کر رہے ہیں انسان کے اس برین کمپوننٹ کی جو اسے انسان ہونے کا شرف بخشتا ہے. یعنی انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف ہے وہ اس کی پری فرنٹل کارٹیکس یعنی اس کا جو ہیومن برین ہے اس کی وجہ سے یہ شرف ملا ہے. اگر وہ اپنے اینیمل برین یا اپنے ایموشنل برین پر رہتا تو پھر جانوروں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا. ہمارے اس پروگرام میں ہم اسی عقل کے اوپر بات کرتے ہیں، اسی عقل سلیم پر بات کرتے ہیں جس کے تحت انسان اپنی انسانیت پر زندگی کے تمام تر جو معاملات ہیں ان کو حل کرتا ہے. اور اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ یہ سی بی ٹی کے ان 5 کمپوننٹس کو ایلیبوریٹ کرتا ہے جن کمپوننٹس کے اوپر ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے. ایک واسٹ مارجن ہوتا ہے کہ ہم آل دا ٹائم کسی نہ کسی کمپوننٹ پر کام کرنے کے مجاز ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ 5 کمپوننٹ ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ، ہماری تھاٹس، ہمارا موڈ، ہمارا بیہیویئر اور ہمارے وہ سمٹمس جن کے ساتھ ہم آل دا ٹائم گو تھرو ہوتے ہیں. اور ان تمام آسپیکٹ کے اوپر ہمارے پاس کام کرنے کا مارجن ہوتا ہے. اور اس پروگرام کی وساطت سے ہم آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے ماحول پر، اپنی سوچ پر، اپنے موڈ مزاج پر، اپنے بیہیویئر پر اور ان تمام آنے والے سمٹمز پر آپ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو نفسیاتی الجھنوں کا شکار نہیں ہونے دیتی، بلکہ آپ کی زندگی بہت ہی لائٹر ٹون پر بڑی ہی سٹریس فری اور بڑی شاندار زندگی آپ گزارنے کے قابل ہوتے ہیں. تو میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں. اس میں سب سے پہلے میں مس شمائلہ سے پوچھنا چاہوں گی، بس آپ اس موضوع کے بارے میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بریف کریں کہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں آپ اس پروگرام کے حوالے سے. دیکھیں، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مس عطرت پروگرام کا انٹروڈکشن آپ نے دیا کہ یہی ہم جو آپ نے بتایا کہ ہم اس اویئرنیس کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم سب کی زندگی میں پرابلمز آتی ہیں تو پرابلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر انوائرمنٹ میں کوئی پرابلم آتی ہے. نارملی میں نے پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی لائف سچویشن کا کوئی انوائرمنٹ ہماری پریشانی کا باعث بن جاتا ہے کہ جی اچھا کوئی اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ وہ فیل ہو گیا ہے یا کسی کے لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم زیادہ تر رسپانسبل ٹھہراتے ہیں ان ایونٹس کو جو ہم سب کی لائف میں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس پروگرام میں جس کا نام عقل ہے محو تماشا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سی بی ٹی کا کانسیپٹ کو ہم زیادہ ڈسکس یہاں پر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انوائرمنٹ کو رسپانسبل ٹھہرانے کی بجائے ہم کیوں نہ اپنے اوپر کام کر کے، اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی تھاٹس کو استعمال کر کے اپنی پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. اب سننے میں سم ٹائم، کیونکہ آپ بھی اگری کریں گی، یو آر اے سائیکالوجسٹ آلسو، اس میں آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی پرابلمس کے بارے میں بہت کم یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں اس طرح سے، میرا سوچنے کا انداز ایسے ہے یا میں غلط انداز سے سوچ رہی ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے کہ اگر انوائرمنٹ میں میرے لیے کوئی پرابلم ہے یا میری زندگی میں اتنی تکلیفیں ہیں، اتنے دکھ ہے، تو اور آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ بھی اگر ہماری جگہ پہ ہوں تو آپ ایسے ہی کریں گی. سو وی آل ہیو ریزنز، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں پر وہ ریزنز اتنی جسٹیفائڈ ہمیں لگتی ہیں
کہ واقعی میں جی اگر یہ بندہ غصے سے بات نہ کرتا تو میں واپس اس کو گالی نہ دیتا, یا میں واپس غصے میں نہ. تو بڑا ایک کامن سا جملہ یہاں پہ ایڈ کروں گی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, کہ زیادہ تر لوگوں کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر فلاں شخص نے مجھے غصہ چڑھا دیا. بالکل غصہ چڑھا دیا, یا میری لائف میں اتنی تکلیفیں ہیں. جیسے کوئکلی ہم وہ 4 کیسز کی بات کریں جو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان سب کی لائف میں, جیسے مس عائشہ کا کیس تھا, تو ان کی لائف میں ان کی زندگی میں ان کے مطابق پرابلم تب آئی جب ان کی پروموشن ہو گئی. اینڈ جب ان کی پروموشن ہوئی تو ان کو لگا کہ میں تو پلین میں سفر کر ہی نہیں سکتی ہوں, اور میں تو بس ختم ہو جاؤں گی, تو مجھے یہ پروموشن ہی نہیں چاہیے. یعنی ان کی کوئی پرابلم انوائرمنٹ سے ان کے اکارڈنگلی آئی, لائف سچویشن میں ان کے ساتھ کچھ ہوا, اور انہیں نے اسی میں حل ڈھونڈنے کی کوشش کی. اسی طرح مس مہک کے ساتھ اتنے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز پینفل رہے, ان کی شادی 2 خراب ہوئیں, ان کے چائلڈ ابیوز کا ان کے ساتھ مسئلہ رہا, اینڈ وہ پرماننٹ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں. اینڈ ان کو بھی ورتھ لیس فیل ہوتا تھا. وہ اس پرابلم کے ساتھ ہی, چونکہ میری زندگی میں اتنا کچھ ہوا ہے تو اب میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہو نہیں سکتا. جیسے میں اپنے خود بھی ریلیٹ کروں گی کہ چونکہ میں جس ٹریک سے سفر کر کے آفس آتی ہوں, اس ٹریک پہ ٹریفک ہی اتنی ہوتی ہے کہ میرا ٹائم پہ پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے ریسنٹلی ایک بک میں نا بہت ہی خوبصورت, میں نے بہت انجوائے کیا تھا اس کو, کہ اس میں لکھا ہوا تھا, بک کا نام ہے ریشنلائزیشن ٹو دا لائف. اب اس میں ڈیفائن انہوں نے پہلے ہی پیج پہ لکھا ہوا تھا کہ ایکسکیوزز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جھوٹ ہم دوسروں سے بولتے ہیں, تو ان کو ہم ایکسکیوزز کہتے ہیں, بہانے کہتے ہیں, کہ جو جھوٹ ہم دوسروں سے بولتے ہیں تو وہ بہانے ہوتے ہیں. جو جھوٹ ہم خود سے بولتے ہیں تو اس کو وجہ اور ریزنز کہتے ہیں. یعنی اب اس میں I don't know, آپ اس بات سے لیکن آپ سمجھ رہی کہ میں ریشنلائز کر رہی ہوں, لیکن سچ میں اگر آپ دیکھیں تو اس روڈ پہ ٹریفک, اور میں نے اسی انوائرمنٹ میں اس کا حل بھی ڈھونڈا. کہ میں نے حل یہی ڈھونڈا جو بنتا بھی یہی تھا کہ صبح کو جب میں نے آفس سے آنا ہے تو میرا جو ٹریک ہے اس پہ سے جو ٹریفک ہے وہ ٹوٹلی ہٹوا دی جائے, تاکہ مجھے کوئی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لے کے پہنچنے میں مجھے دیر نہ ہو. تو اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا آسان طریقہ ہے, جیسے آپ نے اپنی اگزامپل دی تو کتنا آسان سا طریقہ ہے کہ جی ٹریفک ہی بہت ہوتی ہے. بالکل. لیکن اگر آپ اس کو مینیج کرنے کی طرف آئیں, بالکل, سو آپ کو کوئی تھاٹس کے اوپر کام کرنا ہے کہ اچھا ٹریفک کتنی ہوتی ہے تو مجھے کتنے بجے نکلنا چاہیے. ساری مینجمنٹ, ساری پلاننگ آپ کی تھاٹ سے ہی جنریٹ ہوگی. لیکن یہ جو کام آپ بتا رہی ہیں یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس میں کوئی رسپانسبلٹی مجھے خود اٹھانی ہے, جس میں مجھے اپنے دیر سے آنے کی وجہ کوئی اپنے اندر تلاش کرنی ہے, مجھے اپنی سوچ پہ کوئی کام کرنا ہے, مجھے اپنے کسی عمل کی امینڈمنٹ کرنی ہے. کیونکہ یہ فیکٹ ہے, میں اسی مثال کے وساطت سے بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو انوائرمنٹ کے کسی فیکٹر کے اوپر نظر ڈال کے ہم سوچتے ہیں کہ تبدیل اسے کریں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی, تو آپ یقین کریں کہ تبدیلی کوئی ناممکن سی چیز ہے. جیسے میرا کوئی یہ جو خواب ہے کہ میرے گھر سے ہاسپٹل کے ٹریک کے بیچ کی ٹریفک جو ہے وہ ہٹا دی جائے, تو یہ بہت ہی ایک ارریشنل اور ایک نہ ہونے والا سلوشن ہے. تو پھر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا وہ سلوشن جو ود ان دا سیلف ہے, جس میں میں اپنے ہی کسی عمل کو ایمینڈ کروں گی. اور اگر میں 10:10 پر آفس آ سکتی ہوں تو پھر میں 10 منٹ پہلے نکل کر 10 بجے بھی آفس پہنچ سکتی ہوں. بالکل. اب یہی چیز جو ہے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم, کیونکہ ہم کانشیس لیونگ میں نہیں ہیں. بیکاز اگر ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں, میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا توجہ اور فوکس کے ذرا دھیان دینا شروع کر دیں تو ہماری بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں. سو اگر آپ دھیان دیں گی کہ میں ہر روز 10 منٹ لیٹ, آپ ہی کی پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں, سو ہر روز 10 منٹ لیٹ, اور آپ کو خود بھی اچھا فیل نہیں ہوتا ہوگا, اور اگر کوئی کہے گا تو ڈیفینیٹلی تب بھی اچھا فیل نہیں ہوگا. سو کیوں نہ اس پہ کام کیا جائے. اب انفارچونیٹلی ہمارا
دھیان نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارا سارا دھیان دوسروں کی طرف ہوتا ہے. عقل کو تو ہم نے تماشا دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا, وہ باہر کھڑی ہو کے تماشا اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو اپنا کام ہے یا اپنی جو چیز ہے اس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے, اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اوپر کوئی بلیم نہیں آنے دیتے بلکہ دوسروں پہ بلیمنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بھی قصور ہمارا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ آنکھیں جو ہے نا وہ غلط سائڈ پہ لگ گئی ہیں, تو نظر مجھے آپ آ رہے ہیں, مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ عامر بھی گاڑی لے کے روڈ پہ ہے, دوسرے لوگ بھی روڈ پہ کیوں آ جاتے ہیں میرے ٹائم میں, آپ بلیم دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں جبکہ ہمیں اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ٹائم مینجمنٹ کو. جب ہم باہر نکلتے تو یہ کہتے ہیں کہ آج رش زیادہ ہے, یہ نہیں کرتے کہ مطلب وہ تو ایک روٹین میں ہوتا ہی رش ہے اس ٹائم, لیکن اگر جتنا ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو ہمیں اتنی ہی چیزیں مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہیں, اور دوسرے بھی اتنی جلدی وہ بھی اتنی جلدی میں روڈ پہ ہوتے ہیں. تو ہم اگر بلیم کر رہے ہیں تو کوئی بھی کر رہا ہوگا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنا اب نظر نہیں آتا, اس کی ایک ریزن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ٹرینڈ نہیں ہیں اس چیز کے, کہ جس میں ہمیں یہ کوئی نہیں سکھاتا ہے کہ اپنا احتساب پہلے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اینڈ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سم ٹائم ہم ڈیزائن بھی اسی طرح سے ہوئے ہیں. فرام دا بگننگ ہماری سروائیول اسکل میں آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز آتی ہے کہ یہ تو بڑی یعنی ثابت شدہ بات ہے کہ ہمارا جو ڈیفینس میکینزم ہے, جو ڈیفینس فورسز ہیں, وہ ہم تک ان تکلیفوں کو پہنچنے نہیں دیتی. بالکل. اگر میں یہ ماننا شروع کروں تو مجھے ظاہر ہے تکلیف ہوگی کہ قصور کوئی میرا ہے کہ میں 10 منٹ دیر سے گھر سے نکلتی ہوں, میں کوئی سستی کرتی ہوں, میں کوئی اپروپریٹ مینرز میں نہیں ڈیل کر رہی چیزوں کو. اب یہ قصور مجھے لینے کے لیے مجھے اس پین سے گزرنا پڑے گا, جو پین میرا ڈینائل کا جو میکینزم ہے, جو میرا ڈیفینس فورس ہے, وہ مجھ تک آنے ہی نہیں دے گی. ٹھیک ہے. سو اس امتحان سے گزرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ وہ الزام لینے کی کوئی پریکٹس کریں. اس میں اگر میں ایڈ کروں تو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر سچویشن آ جاتی ہے, جب ہم اس سچویشن میں پڑ جاتے ہیں یا اس مشکل میں آ جاتے ہیں, تب ہم اس کے اوپر سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب اس سے کیسے نپٹا جائے, اب اس ٹائم کو مینیج کیسے کیا جائے, اب یہ جو پرابلم میری زندگی میں آ گئی اس سے اب کیسے نکلا جائے. تو اس کے لیے ہمیں بیفور دا ٹائم ایک پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ زندگی میں آگے چل کے یہ مشکلات درپیش آ سکتی ہیں, ہمیں ان سے کیسے نپٹنا چاہیے. کہ آپ کی ایگزامپل ہی میں دوبارہ کوٹ کروں گا, سوری ٹو سے, تو جیسے کہ ہم باہر نکل کے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ٹریفک زیادہ ہے, آج بھی مجھے ٹریفک میں پھنسنا پڑا ہے, آج بھی میرے لیے یہ مسائل پیدا ہوئے. تو اس کے لیے ہمیں اگر جس دن ہم اس پرابلم میں پڑھ سکتے ہیں, مطلب اگلے دن جانا, تو ہمیں رات کو اپنی مینجمنٹ کر لینی چاہیے کہ کل ہم نے صبح ارلی مارننگ نکلنا ہے, 15-20 منٹ کا گیپ رکھ کے نکلنا, تاکہ ہم بیفور دا ٹائم جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. بالکل. انوائرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی ہم سب اگر کسی پرابلم کو بتائیں گے نا تو آپ ہمیشہ آپ کے پاس انوائرمنٹ سے ہی آپ کو ٹریگر مل رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میری لائف میں یہ ہوا تو ایسا ہوا. اور ہم بہت زیادہ اس بات سے اویئر نہیں ہیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں سیلف اسٹیم کے جو ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیلف ایکسیپٹنس کی طرف نہیں آتا ہے, سیلف رسپانسبلٹی کی طرف نہیں آتا ہے, تو وہ ولنریبل ہے ہر فزیکل اور مینٹل ڈس آرڈر کا. کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تمہاری وجہ سے تم بیمار ہوئے ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو نظر لگ گئی ہے یا کوئی مجھ سے جلتا ہے یا اس طرح کی کیسی بات. یہ تو آپ نہ کہیں کہ نہیں لگتی. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو میں نے کرونک النیسز اور جو جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیزز ہیں اس کے حوالے سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے, اللہ مجھے کوئی سزا دے رہا ہے. اب ناؤ سی دا تھاٹ پیٹرن. لاسٹ ہم شو میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے اندر اتنا ایک غلط سا میکانزم رکھ رہے ہیں کہ جس میں ہمارے کانشیس میں نہیں ہوتا اور ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے کانشیس میں نہیں ہوتا اور ہم ایک نیگیٹیوٹی کے ٹریک پر ہوتے ہیں جس میں بلیمنگ ہے, جس میں انفیئر کمپیریزنز ہیں, جس میں ازمپشنز ہیں, جس میں فیری ٹیل فینٹیسی ہے کہ ہم فینٹیسی ورلڈ میں رہنا چاہتے ہیں, اور قسمتوں کو کتنا ہم بھی بلیم کر رہے ہیں کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہونا لازمی ہے. ایگزیکٹلی. اور حقیقت کیا ہے کہ میں نے آج اپنا خیال نہیں رکھا تو کل مجھے ڈس آرڈرز ہی ہوں گے اور کیا ہوگا. سو ایک بندہ اگر اپنا خیال نہیں رکھتا تو اس کا ریزلٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی فیل نہ ہوں. اگر کہ بحیثیت انسان ہم
یا تو فیل ہوں گے یا پاس, اور فیل ہونے کی تعداد ہماری زیادہ ہوگی, اور کامیابیاں ہماری زندگی میں گنی چنی ہوتی ہیں, ناکامیوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں. اور اگر ہم اسی تھاٹ کو بجائے یہ کہ فیئر آف فیلئر سے ہم آپریٹ کریں اور مشین کی طرح اپنی زندگی گزاریں, اگر ہم اسی چیز کو ریزلٹس کا نام دے دیں, جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں نا, ہم ان ریزلٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس پر ہم سب کو فوکس کرنا ہے کہ یہ جو ریزلٹس ہماری لائف میں ہمارے ایکشنز پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے ہم چوائس کی بات کرتے ہیں نا, آئی ہیو چوائس کہ میں رونا پٹنا ڈال لوں اور لائف کو, قسمت کو, لوگوں کو, ہر باہر والے انوائرمنٹ میں چیزوں کو بلیم کرتی رہوں, یا میں کہوں کہ دس ہو گیا ایکسیپٹ کر کے نا مجھے اب کرنا ہے. اچھا, یہ جو آپ ایک سلوشن بھی دے رہی ہیں, اس میں بہت بڑا عمل دخل ہمارے سوچنے کے انداز, یعنی ہمارا جو انداز فکر ہے, جو طرز فکر ہم اپناتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا میجر رول مجھے نظر آتا ہے. میں چاہوں گی کہ ڈیٹیل سے آج اس کے اوپر ہی ہم بات کریں کہ یہ جو تھاٹ پروسیس ہے یا ہماری تھاٹس ہیں, ان کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی کے پرابلمس سے, ہماری قسمت سے, میرے دیر سے آنے پہ سے, اور مس عائشہ کے کیس سے یا وقار صاحب کے کیس سے, ان کا کیا تعلق ہے, اس کے اوپر میں آج آپ سے ڈیٹیل سے جاننا چاہوں گی. لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور ناظرین بریک کے بعد آ کر ہمیں جوائن ضرور کیجیے گا, اور ہم ایک بہت ہی شاندار سلوشن آپ کے پاس سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. سو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بے چینی, اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چین. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے اس تھاٹ پروسیس کی جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کو پرو ایکٹیولی کوئی سلوشن دے سکتے ہیں, کوئی ایسا ممکنہ حل ہم ڈھونڈ سکتے ہیں, یا پھر یہ جو ہم قسمتوں پہ بلیم کرتے ہیں یا ہم دوسری چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی وجہ ہے, یہ کوئی ریزن ہے ہماری زندگی کی, تو ہم کوئی رسپانسبلٹی خود اٹھانے کی طرف جاتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم کنیکشن ہے وہ ہماری تھاٹ کا ہے جو ہمارے پرابلمس سے ہے. تو میں چاہوں گی کہ مس شمائلہ ایز این ایکسپرٹ آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ کیا کنیکشن ہے ہماری سوچوں کا ہماری زندگی کے مسائل سے. دیکھیں, اگر آپ اوور آل دیکھیں تو سارا کنیکشن ہی تھاٹس کا ہے. یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, جو بھی ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں, جو بھی ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں, اس کی ساری ذمہ داری ہماری سوچنے کے انداز پر آتی ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو احتیاط سنبھال کر اس کا لک آفٹر کرنا چاہیے کہ جو میرے ایکشنز ہیں. دیکھیں, میں نے ایک آڈیو پروگرام میں سنا تھا کہ غصے کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ غصہ جو ہے یہ ایک صحیح, لوگوں کا کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ اٹس جسٹ این اینگری تھاٹ. جو لوگ غصہ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک اینگری تھاٹ کو
ایکشن میں کنورٹ کرتے ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیں ڈپریشن, انزائٹی, سیڈنس, اینی نیگیٹو فیلنگس اور پازیٹیو, یہ تھاٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں تو ہماری تھاٹ, یعنی آرڈر اگر ہم بنائیں تو تھاٹ پلس فیلنگز از ایکول ٹو آر بیہیویئر. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. سو تھاٹ میجر رول پلے کرتی ہیں. انوائرمنٹ, لائف سچویشن رسپانسبل نہیں ہوتی ہیں, بیکاز ہم یہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں جس کانسیپٹ کو ہم دے رہے ہیں سی بی ٹی کے اکارڈنگلی, تھاٹس میٹر موسٹ. آپ کی سوچیں جو ہیں سب سے زیادہ اہمیت اس لیے رکھتے ہیں. دیکھیں جب ہم مس عائشہ کی بات کرتے ہیں تو مس عائشہ کی لائف میں پروموشن ہوئی. پروموشن ہر کسی کی زندگی میں جو بھی ورک کر رہا ہوتا ہے, ورکنگ لیڈیز یا میلز ہوتے ہیں, تو پروموشن کا ایک ہوتا ہے کہ ان کی پروموشن ہوئی. سو اگر پروموشن رسپانسبل ہوئی ان کے پینک اٹیک کی تو پھر سبھی کو ہونا چاہیے. دا وے آف تھنکنگ شی ہیز, واٹ ایف, جو لاسٹ ٹائم ہم نیگیٹو تھاٹس کی بات کر رہے تھے, اس نے اتنا زیادہ, یعنی اتنی پاور ہوتی ہے ہماری سوچوں میں کہ وہ ہمارے اندر فیلنگس کو, جذبات کو ٹریگر کرتی ہیں. اینڈ جب وہ جذبات کو, یعنی ہماری باڈی میں کچھ انرجیز کو پروڈیوس کرتی ہیں, تو پھر ہم ولنریبل ہوتے ہیں کہ ہم پھر وہ ایکشنز بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو سوچوں میں اتنی پاور ہوتی ہے, اگر ہم رک کر آج اس کا ہی ذرا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں, غور و فکر کرنا شروع کر دیں کہ مجھے میری سوچوں کو کیسے چینج کرنا ہے, مجھے میری سوچوں کو کیسے اپنی بہتری کے فیور میں لے کر آنا ہے. کیونکہ ہیپینس کے بارے میں یا اچھی لائف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں صرف ضرورت یا میٹر ایک تھاٹ ہی کرتی ہے, جسٹ اے تھاٹ. کہ آپ بہت دفعہ جب ہم مٹیریل چیزوں کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ بہت لگژریس لائف گزار رہے ہوتے ہیں اپنی مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے, بٹ دے ڈونٹ فیل ہیپی. بالکل, وہ ہیپینس کو فیل نہیں کر پاتے. اچھا پتہ ہے مجھے اسے لگتا ہے یہ جسے آپ تھاٹ کہہ رہی ہیں, میں اسے بعض اوقات اس کو ڈیفینیشنس بھی کہتی ہوں, کیونکہ ہم نے کچھ ڈیفینیشنس اپنے برین میں بنا کے رکھی ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی. اور جیسے ہم جس سچویشن میں جاتے ہیں اسی سچویشن کی وہ جو ہماری ڈیفینیشنز ہیں, جب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں اور ویسے ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں کوئی خاص افیکٹ دینا شروع ہو جاتی ہیں اس جگہ پہ جا کے. تو وہ جو تھاٹ پیٹرن ہے, جیسے خاص طور پہ میں اگر یہاں پر ذکر کروں کہ کچھ ہمارے اولڈ اسکیماز ہوتے ہیں جو ہماری پہچان بن جاتے ہیں, جس میں ہمارے بارے میں کوئی بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ یہ بندہ اس قسم کی سچویشن میں اس طرح کا پیش آئے گا, کیونکہ ہمارا کوئی خاص بلیف یا کوئی خاص تھاٹ پیٹرن وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی میں چینج چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو سکسیزفل بنانا چاہتے ہیں, تو جو سب سے افیکٹو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہماری ڈیفینیشنز اور ہماری اس تھاٹ پہ کام ہے جو ہمیں باندھ کے رکھتی ہیں, جو ہمیں اس پانی میں اترنے نہیں دیتی جس پانی کو کراس کر کے ہم نے کوئی کامیابی حاصل. آپ نے بہت ہی یہ جو پانی والی اگزامپل دی, یعنی اس کو ہم جیسے آج بھی ہم بات کر رہے تھے اپنی کولیگس کے ساتھ اور گروپ میں یہاں پہ ہمیں کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے, کمفرٹ زون کی بات کر رہے تھے. اس میں بھی تھاٹ ہی ہے ایسے ہی, یعنی آپ صرف ایک تھاٹ کے غلام بن جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. کئی لوگوں کو لگتا ہے, جیسے ہم جن پیشنٹس کو یہاں پر ڈیل کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ زندگی ڈرگس کے بغیر بہت مشکل ہو جائے گی, اور یہ ان کی ایک تھاٹ ہی ہوتی ہے. اینڈ ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, اٹس اپ ٹو یو. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا چیز مزہ لے کر آئے گی اور کیا نہیں, اور یہ صرف ہماری سوچیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں فیل اچھا کرواتی ہیں اور فیل برا کرواتی ہیں. ڈرگ نے سوچوں کو اپنے اس میں تسلط میں رکھا ہوتا ہے. ڈرگ ایک ہائی پاور بن کے اس کی زندگی میں اس سے بائی ڈیفالٹ کام کرا رہی ہوتی ہے, تو پھر اس کی مائنڈ سیٹ اس کا یہی بنتا ہے کہ پھر میرا آل اینڈ آل یہی ہے. لیکن جیسے ہی مریض سے اس کی ہائی پاور لی جاتی ہے, یا کہہ لیں کہ ڈرگ سے اس کی ہائی پاور لے کے کوئی پروفیشنل اس کے اوپر کام کرتا ہے, تو ڈے بائی ڈے اس میں چینج جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کو خود یقین ہو جاتا ہے کہ میری زندگی ڈرگ کے بغیر زیادہ خوبصورت ہے. اب یہ جو ہے, اب ان کی پہلے ایسی سوچ نہیں ہوتی. اب اگر کوئی یہ بندہ بیڈ پر ہے, دیکھیں
کل ہی پروگرام میں انفیکٹ ہمارے کسی کولیگ نے ہی سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا کہ فزیکل النیسز جو ہیں وہ مینٹل النیسز کو جنم دیتی ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو جنم دیتی ہیں, یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز فزیکل النیسز کو جنم دیتے ہیں. تو سر نے بہت اچھا آنسر کیا تھا کہ یہ ذرا ڈیفائن کرنا, یہ بتانا, یہ ڈیسائیڈ کرنا ذرا مشکل ہے, لیکن دیٹس فار شیور کہ اگر کسی کی زندگی میں فزیکل النیس آتی ہے اور اس کی اگر مینٹل ہیلتھ ویک ہے تو وہ فزیکل النیس اس کی زندگی میں بہت کرائسس لے کر آئے گی. اب وہ چھوٹا سا کوئی زخم ہو یا کوئی آپ سمجھ لیں ہیڈ ایک ہو کسی بھی وجہ سے, تو ہمارا جو وے آف تھنکنگ ہے یہ بہت میٹر کرتے ہیں. اینڈ اس کو چینج کرنا, اس کی ایجوکیشن لینا, جیسے انفارمیشن اپنی بڑھانا اس حوالے سے کہ ہاؤ کین وی چینج آر پیراڈائمس, ہاؤ کین وی چینج آر پرسیپشن ٹورڈز آر سیلف, ٹورڈز لائف, ٹورڈز اوور آل لوگوں کے بارے میں, یہ بہت ہی اہم رول پلے کریں گی ہم سب کی زندگی میں. سو ایک سوچ آپ کو بہت اچھا بھی فیل کروا سکتی ہے بہت ہی کرٹیکل انوائرمنٹ میں, اور ایک سوچ ہی ہے جو آپ کو ہر چیز کے پریزنس کے باوجود آپ کو بہت برا فیل کروا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. سو دا نیڈ جس کو کہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچنا شروع کریں. ایک دفعہ سوال اپنے آپ سے ضرور کریں کہ میں یہ میڈیوکر سی لائف کیوں گزار رہا ہوں, کیوں روزانہ وہی لڑائی جھگڑے ہیں, کیوں روزانہ وہی کرائسس ہیں, کیوں لوگ مجھے پرووک کرتے ہیں, کیوں لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں, کیوں لوگ ایسی چبھنے والی باتیں کرتے ہیں, کیوں روز مجھے ہی دیر ہوتی ہے, کیوں روز مجھے ہی دیر ہوتی ہے, کیوں میں فیئرفل ہو جاتا ہوں, کیوں میں ہر وقت ایک خوف کی سی کیفیت میں, اور میرا مائنڈ کیوں میرا دشمن بنا ہوا ہے کہ وہ مجھے سونے بھی نہیں دے رہا کہ تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تم نے کیوں کیا, تمہیں کرنا نہیں چاہیے, جینے نہیں دے رہا ہوتا. سو گلٹ میں, ریگریٹ میں, انزائٹی میں, فیئر میں رہنا جو ہے وہ بہت پینفل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. ایون جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کو شاید فیل اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ بڑی پین میں ہوتے ہیں, بہت پین میں ہوتے ہیں. اور جتنی پین وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیتے ہیں غصہ تھرو کر کے, ٹینٹرم تھرو کر کے, اس سے کہیں زیادہ تکلیف جو ہے اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اور اتنی زیادہ تکلیف اگر ہم بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کہیں کہ یہ صرف ایک سوچ تک محدود ہے کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس بندے کو دیکھ کر گالیاں دینی ہیں, میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بندے سے مجھے ملنا ہی نہیں ہے. اور ہم یہاں پر بہت سارے ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انفارچونیٹلی اپنی تکلیفوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی وکٹم رول کو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری اب ڈیسٹینیشن ہے, بالکل کہ یہی ہماری لائف ہے کہ جس میں تکلیفیں ہیں, رنج ہیں, شکوے ہیں, شکایتیں ہیں. وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری قسمت ہے, ایگزیکٹلی وہی والی بات, قسمت کو وہ اندر لے آتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا تھاٹ کی وجہ سے سب. اچھا یہ قسمت والی بھی تو سوچ ہی ہے نا, میں نے اپنے آپ کو کہیں کیونکہ مجھے محنت نہیں کرنی پڑ رہی نا, اگر میں سوچ کی امپورٹنس پہ بات کروں گی تو مجھے یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے آج اپنا بہترین کرنا ہے, اور ون ڈے ایٹ اے ٹائم ہی بہترین سلوشن ہے. کہ آج آپ اپنی سوچوں کو کیسے اس کو ڈرائیو کرنے دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اچھا تم پاسٹ پہ روتے رہو, تم فیوچر پر پریشان ہو کر ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں, تم بس اپنے آپ کو سڑتے کڑتے رہو غصہ کر کے, گلٹ میں زندگی گزارو, شیم میں زندگی گزارو, یا ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھ کر اپنی سوچوں پر کام کریں کہ میں کیا وہ ریزن ہے جس میں کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. سو اٹ جسٹ اے تھاٹ, ہمیں صرف اپنی سوچوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ اس سے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے ذرا باہر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے. اکثر ہم جو ہماری چیزیں مطلب ہمیں پرابلم کر رہی ہیں ہم انہیں رنجشیں کہتے ہیں, تو اکثر ہم ان کو ایسوسیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ ہمارے فرینڈس کی وجہ سے یہ رنجشیں ہمیں موجود ہیں, ہمارے اسکول
کی وجہ سے موجود ہے, فیملی کی وجہ سے موجود ہے, انوائرمنٹ کی وجہ سے موجود ہے. ہم ان رنجشوں کو کبھی اپنے تھاٹ پیٹرن سے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ میری ہی کسی وجہ سے ہو رہا ہے, بلکہ ہم اس کو ایسوسیٹ لوگوں کے ساتھ کر دیتے ہیں. جی میرے اسکول کا انوائرمنٹ ایسا تھا, میرے فرینڈ جو تھے وہ میرے ساتھ ایسے تھے, میرا جو فیملی کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ میرے ساتھ بہت برا تھا. سب سے پہلے تو پیرنٹس کے اوپر پیرنٹس پہ پیدا کیوں کیا, پیرنٹس نے مجھے ٹریٹ ہی ایسے کیا میرے ساتھ, جی یہ بہت برا ظلم کرتے رہے ہیں, شاید میں تھا نہیں ان کا. تو یہ چیزیں ہم بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں کہ اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم خود میں کوئی پرابلم ہے ہم رنجشوں کو دوسروں پہ بلیم کر رہے ہو. دیکھیے ہم سولوشن کی بات کریں نا, ہمیں ڈیفینیٹلی ہم شروع سے ہی اس میں کسی کو بلیم تو نہیں کر رہے کہ ہمارا پیٹرن ہی ایسا ڈیولپ ہوا ہوا ہے کہ ہم اسی طرح سے جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی میں بلی ہوا تھا, میرے پیرنٹس نہیں ٹھیک, ماحول اچھا نہیں ہے, پاکستان رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. سو ہم جو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ سلوشن نکالیں, کیونکہ ان سب چیزوں سے سلوشن نہیں نکل رہا ہے, پین ضرور بڑھ رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ کرتے جا رہے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے اچھا فیل نہیں دے رہا ہے, لوگوں میں جا کر میری گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے, تو حل یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جانا ہی نہیں چاہیے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف اپنی سوچوں پر غور کرنے کے اور سوچوں کو چینج کرنے کے, بیکاز وی کین ناٹ اسٹاپ آور تھاٹس, وی کین چینج آور تھاٹس. سو اس پہ کام کرنے سے ہم اپنے آج کو بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ ٹیک دا رسپانسبلٹی آف یور پریزنٹ. آپ نہیں رسپانسبلٹی لے سکتے اپنے پاسٹ کی اور فیوچر. سو آج کی آپ ذمہ داری ضرور لے سکتے ہیں, ہم سب کو لینی چاہیے. اینڈ اس میں آپ کو ذرا پیراڈائمز کو ذرا شفٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ذرا اس انداز سے اپنی لائف کو ڈیزائن اور سوچنا پڑے گا کہ جس میں آپ جتنی خوشی چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی, مل جائے گی. بالکل, اور ہر چیز آپ کے اختیار میں آ جاتی ہے. یہ جو آپ نے شمائلہ بات کی ہے کہ اپنے پریزنٹ مومنٹ کی رسپانسبلٹی ٹیک کرنا شروع کریں, کیونکہ نہ تو ہم پاسٹ میں جا کے کچھ کر سکتے ہیں, نہ فیوچر میں کچھ کر سکتے ہیں. اور ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پچھلے 5 منٹ میں پیچھے جا کے تو کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہوں, یا اگلے 10 منٹ میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں. رسپانسبلٹی جب ہم لیتے ہیں پریزنٹ مومنٹ کی تو ہی ہم زندگی پہ گرپ کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ واحد لمحہ ہے جس میں کوئی بھی کام کرنے کی کیپیسٹی ہمارے اندر موجود ہے. اور اگر ہم اسی لمحے کے اوپر فوکس کر کے اپنی زندگی کی کوالٹی کو مینٹین کریں تو اسی ایک لمحے نے بڑی تیزی سے ہمارا پاسٹ بننا ہے جی, اور ہمارے پاسٹ نے ہی ہمارے فیوچر کو جنریٹ کرنا ہے, اور ہماری پوری کی پوری زندگی کے اوپر ہماری گرپ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی جاتی ہے اگر ہم پریزنٹ میں فوکس کریں. اور اس میں آپ جب ہم کانشیس لیونگ کی بات کرتے ہیں کہ تھوڑی آگاہی کے ساتھ زندگی گزارنا, تو آپ کو روزانہ کے کام بھی بہت مزہ دینا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے کہ جب آپ پریزنٹ پر فوکس کرتے ہیں تو بے شک آپ نے روزانہ آ کر ایک ہی کام کرنا ہے, بے شک آپ نے ناشتہ کرنا ہے اور وہی ناشتہ کرنا ہے جو آپ روز کرتے ہیں, بے شک آپ نے چائے کا کپ پینا ہے. سو جب ہم پریزنٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم کانشیس لیونگ کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہم اس لمحے کو لیو کرتے ہیں. بالکل, اگر ہمیں اس کی صلاحیت آ جائے سو ہم اس میں جینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ, میں نے جس سے پہلے کہا کہ یہ کنٹرول ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو چینج کر سکیں اینڈ اپنے فیوچر کو پریڈکٹ کر سکیں پراپرلی. سو جو ہماری صلاحیتیں ہیں ان کو ہم اسی لمحے یوز کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرور پریزنٹ میں سوچنا چاہیے کہ اس لمحے کو میں رو کر بھی گزار سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں اس کو چینج نہیں کر سکتا, تو یہ میری چوائس اور میری طاقت اور میرا کنٹرول ہے کہ اس لمحے میں کچھ امپروو کر جاؤں, اور جو میری لائف میں کرائسس ہو گئے تو اس سے میں کیسے سیکھنے والا بنوں, نہ کہ ریپیٹ کرنے والا بنوں. اینڈ ہیپینس اسی طرح سے ہم سب کی لائف میں آتی ہے. ہیپینس کوئی ایسی کیا کہیں گے اس کو چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو کنڈیشن کرنی پڑے کسی کے ساتھ. کنڈیشن ہیپینس نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, یہ ایک ایسی آپ کی جو حیثیت ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی کسی تھاٹس سے. اس میں آپ کو کوئی بھی چیز باہر سے نہیں لینی جانی پڑتی, خوشی آپ کے اپنے اندر کہیں پروڈیوس ہوتی ہے. تو یہ آپ کی کوئی تھاٹ ہوتی ہے خوبصورت جو آپ کو خوشی محسوس کراتی ہے. سو
ہیپینس کے بارے میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ تھاٹس کو چینج کرنا ہے, سو دیر از نو وے ٹو ہیپینس. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ راستہ ہیپینس کی طرف جاتا ہے. ہیپینس از دا وے. ان فیکٹ ہم جہاں جائیں اٹس اپ ٹو یو کہ ہم ہر کام میں اپنی کام فیلنگز اور ہیپینس کو, بس ہمیں ضرورت ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کی. بالکل, اپنی ان پرانی سوچوں کو تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہے, جن سوچوں کی وجہ سے ہم بار بار وہی کام کرتے ہیں, پرسسٹنٹ ہوتے ہیں اپنے رسپانسز پہ, اور ہماری زندگی میں چینج نہیں آتی, جبکہ ہم توقع یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پھر سے وہی کام کر لیا ہے. جیسے میں روزانہ دیر سے نکلتی ہوں اور توقع یہ کر رہی ہوتی ہوں کہ آج شاید میں جلدی پہنچ جاؤں گی, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی یہ کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا. ہماری زندگی میں پریڈکٹیبل کرائسس موجود ہوتے ہیں, یعنی جتنے کرائسس موجود ہوتے ہیں وہ سارے پریڈکٹ کیے جا سکتے ہیں, اور اگر ہم ان کی کوئی پلاننگ کر سکیں, اپنی تھاٹس پہ کام کر سکیں, تو یہی ہے ناظرین زندگی کا اصل مزہ, اور یہی ہے شاندار زندگی جس کی طرف ہم آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گی مس شمائلہ آپ بھی کوئی اینڈنگ نوٹ دیں, اور کیونکہ بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور اس سے مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والے بہت فائدہ بھی اٹھائیں گے, کیونکہ جس کی عقل جو ہے وہ ابھی تک محو تماشا ہے, اس کے لیے دعوت فکر ہے کہ اس عقل کو تماشائی نہ بنائیں, بلکہ اس عقل کے استعمال سے اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانے میں کام لیا جائے. سو تھاٹس, جیسے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خود ہی بہت بیان کیا کہ عقل کو تماشائی نہ بننے دیں, اس کو استعمال کریں, اس کا جاب ہے ہمیں ہیلپ کرنا. وہ رکھی ہم سب کی زندگی میں اسی لیے گئی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, اس سے اپنی ڈائریکشنز کو ڈیفائن کریں, اور جب وہ تماشا دیکھنے کے لیے باہر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہمیں صحیح لگتا ہے پھر ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو بلیمنگ کی بجائے رسپانسبلٹی کی طرف آئیں. وی شوڈ ٹیک دا رسپانسبلٹی. کوئی نہیں آئے گا, اٹس ناٹ اے فیری ٹیل فینٹیسی کہ کوئی آپ کی پرابلمس کو ٹھیک کرے گا. سو اٹس آر رسپانسبلٹی کہ ہم ہی اپنی زندگی اور کوالٹی آف لائف کو اپ کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. سو ایز وی تھنک سو شیل وی بی. جو بھی ہم سوچیں گے, سوچتے ہیں, وہی ہم بنیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور قسمت کی دیوی پہ یقین رکھنے کی بجائے ناظرین عقل کی پری کو بھی آزمانے کی طرف جائیں, اور اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں جیسا چاہیں ویسا پائیں, جو بھی چاہیں وہی کریں. لائف کو بائی ڈیفالٹ نہ چلائیں, بلکہ لائف کو ڈیزائن کرنا سیکھیں. اور آپ ہی ہیں وہ اشرف المخلوقات. آپ ہی کو تخلیق کرنے کے بعد قدرت نے اپنی تخلیق کے شاہکار پر فخر کیا تھا, اور یہی ہے وہ عقل جو آپ کو انسان ہونے کا شرف عطا کرتی ہے. تو اس کو پھر استعمال کرنا سیکھیے. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور اگلے ہفتے اسی وقت آج ہی کے دن آپ کے خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے, اور اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, اور آپ کو شاندار مفید معلومات بھی فراہم کریں گے. سو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.